بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر انما يخشى الله من عباده العلماء صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام سارے حضرات بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ آج اس مدرسہ اور مسجد میں درس نظامی کا افتتاح اور آغاز ہو رہا ہے۔ جو مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے ہیں ان کو تو درس نظامی کا پتہ ہے، ہمارے جو عام بھائی ہیں ان کو درس نظامی کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو درس نظامی اس علم کو کہتے ہیں جس سے ہمیں قرآن کریم اور حدیث سمجھنے کی استعداد حاصل ہوتی ہے۔ یعنی یہاں پہلے حفظ قرآن کا مدرسہ جاری ہے، وہ بچے قرآن پاک یاد کرتے ہیں، ان کو قرآن کے الفاظ یاد ہوتے ہیں، حافظوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا۔ یعنی جو پڑھ رہے ہیں وہ لفظ پڑھ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں کہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب اور مفہوم کیا ہے۔ اور اب جس پڑھائی کا آغاز ہو رہا ہے تو اس پڑھائی سے جب وہ انشاءاللہ فارغ ہوں گے تو پھر وہ جب قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتہ ہوگا جو پڑھا ہے اس کا مطلب کیا ہے، پھر وہ خود بھی اس سے فائدہ حاصل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کا فائدہ پہنچا سکیں گے۔ اس علم کو کہتے ہیں درس نظامی۔ اس میں چونکہ پہلے فارسی کی اسباق بھی پڑھائے جاتے ہیں، جس میں یہ کریمہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے ایک کتاب لکھی، دیکھنے میں تو چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ ایک سمندر ہے۔ آگے نہیں سمجھ، دیکھنے میں تو وہ چند ورقوں کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے لیکن اس کو حقیقتاً سمجھا جائے تو وہ ایک علم کا سمندر ہے۔ اس کے پڑھ لینے سے بندے کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور بندے کی جتنی خرابیاں ہیں مثلاً تکبر، بخل یا اس طرح کی جو روحانی بیماریاں ہیں یہ بھی دور ہو جاتی ہیں، اور فضیلت علم، تواضع کی تعریف، تو اس سے یعنی جو ہماری صحت کا علاج ہے وہ بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی ہسپتال میں تو ہماری بیماریاں جسمانی دور ہوتی ہیں اور صحت جسمانی ملتی ہے، لیکن کریمہ پڑھ لینے سے ہماری روحانی بیماریاں دور ہو جائیں گی اور روحانی طور پر ہم صحت یاب ہو جائیں گے اور
ہمارا روح بڑا تکڑا ہو جائے گا۔ یہ کریمہ سے آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے بعد فارسی پڑھانے کے بعد فارسی میں بہت بڑا تصوف ہے، یعنی نام حق حضرت شیخ عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی وہ کتاب ہے کہ جس کا ایک ایک شعر اس پر عمل کر لینے سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اسی طرح پھر آگے گلستان بوستان ہے، تو یہ فارسی پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد صرف پڑھائی جاتی ہے، اس صرف میں پھر صیغہ اصل میں لفظ کو کہتے ہیں، جیسے ہم بولتے ہیں نا لفظ، تو عربی میں لفظ کو صیغہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا صیغہ ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ پھر اسی طرح آگے الفاظ جو مفردات ہیں، جیسے جو پرانے طبیب تھے نا، وہ فلاں دوائی کیا کام کرتی ہے، فلاں دوائی کیا کام کرتی ہے، فلاں دوائی کیا کام کرتی ہے، پھر ان مختلف دوائیوں کو ملا کر ایک معجون بناتے یا مرکب بناتے، تو یہ مفردات کی پہچان ہوتی ہے صرف پڑھنے سے۔ اور پھر نحو پڑھی جاتی ہے، وہ جو مفردات ہم سمجھ چکے ہیں ان کو جوڑنا کیسے ہے۔ پھر فاعل کو مرفوع پڑھنا ہے، مفعول کو منصوب، مضاف الیہ کو مجرور، یعنی یہ تو اس سے پھر جب ترکیب کرنے کا پتہ چل جائے گا تو پھر لغت کی کتابیں بھی پڑھائی جاتی ہیں کہ فلاں لفظ کا معنی کیا ہے۔ تو اس سے چونکہ عربی قرآن کریم وہ عربی ہے، جب ہم اگر یہ علم نہ پڑھیں، جیسے یہ نجدی مدارس میں یہ بنیادی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی، صرف ان کو حدیث کا ترجمہ پڑھا دیا یا قرآن کا ترجمہ پڑھا دیا، تو اس سے آدمی لکیر کا فقیر ہوتا ہے کہ جو استاد نے مجھے پڑھا دیا ہے وہی سمجھا، چاہے استاد نے غلط پڑھایا چاہے استاد نے صحیح پڑھایا۔ لیکن یہ جب صرف، نحو، لغت یہ سارا پڑھ کے تو آدمی کو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا یہ ترجمہ ہے، اگر یہ مجھے پڑھایا گیا ہے تو یہ غلط پڑھایا گیا ہے۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے استاد کی پوری توجہ نہیں ہوتی تو استاد پڑھا دیتا ہے، لیکن طالب علم پھر سوال کرتے ہیں، جو قابل طالب علم ہوتے ہیں نا وہ سوال کرتے ہیں، ان کے سوال سے استاد توجہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں یار مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کا اصل ترجمہ یوں ہے۔ تو الحمدللہ یہ جب ہمارے بچے علم دین پڑھیں گے، یاد رکھیے ہم سکول کالج اس لیے پڑھاتے ہیں کہ سکول اور کالج کے پڑھے ہوئے ان کو نوکری مل جاتی ہے، تنخواہیں زیادہ ہیں، اور جو مولوی بنتے ہیں پھر ان کی تنخواہیں تھوڑی ہوتی ہیں، گزارا کیسے ہوتا ہے۔ یہ رزق کا معاملہ ہے، یاد رکھیے یہ رزق ہمارے علموں پر نہیں ہے۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، یعنی اس کی سعادت شقاوت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ جو رزق ہمارا لکھ دیا گیا ہے نا، اس سے ہماری کوشش سے، ہماری محنت سے، ہماری حرص اور لالچ سے نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے۔ اور اگر رزق ہوتا نا علم پہ تو یہ ڈنگر تو بھوکے ہی مر جاتے۔ ڈنگر وہ کتنا کالج پڑھے ہوئے ہیں، ہاں، نہ دین کا علم اس لیے پڑھو کہ میری روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، نہ سکول کالج کا علم اس لیے پڑھو کہ مجھے نوکری مل جائے گی تو بڑا مالدار ہو جاؤں گا۔ علم پڑھو بندہ بننے کے لیے، علم پڑھو بندہ بننے کے لیے، اور بندہ بنتا ہے اس وقت جب اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے۔
جب اس کو اللہ کے رسول کی پہچان ہوتی ہے، جب اس کو اپنی پہچان ہوتی ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اور یہ جو علم دین ہے نا، اچھا سکولوں کالجوں کے پڑھے ہوئے پھر وہ دفتروں میں کام کرتے ہیں، وہ دفتروں میں کام کرتے ہیں، میں بھی دفتر میں کئی بار جاتا ہوں کام کے لیے، آپ بھی جاتے ہیں، وہ ہمارے ہی بچے دفتروں میں بیٹھے ہیں، لیکن کسی دفتر میں آپ جائز کام کروانے گئے ہوں اور بغیر رشوت کے آپ کا کام ہو گیا ہو، کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی دفتر میں آپ گئے ہوں جائز کام کروانے اور جاتے ہی آپ کا کام ہو گیا ہو، ایسے ہے؟ حالانکہ وہ تنخواہ لیتے ہیں، جزاک اللہ، آپ نے پاس رکھے نہیں، تو جائے وہ تنخواہ لیتے ہیں، کیوں جی؟ تنخواہ لیتے ہیں نا، اور ہمارا جائز کام ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں بس یہ غلطی ہے، یہ کسی سے یہ دور کروا کے آؤ نا، تو پھر آتا ہے وہ غلطی دور نہیں ابھی یہ رہ گیا، پھر یہ دور کروا۔ اصل وہ بار بار جو مجھے اور آپ کو باہر بھیجتے ہیں نا، باہر ان کے ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر وہ ہمیں کہتے ہیں کیا کام ہے، ہم کہتے ہیں یار یہ تھا اور اس نے نہیں کیا، وہ کہتا ہے اچھا اتنے پیسے مجھے دے دینا، میں کام کروا دیتا ہوں۔ وہ ہم سے 1000 لے لیتا ہے یا 500 لے لیتا ہے، اگر 500 لے تو 250 اس کو دے دی یا 250 اپنی جیب میں رکھے، اور ہمارا وہ کام جو ناجائز تھا وہ جائز ہو گیا۔ اگر 1000 لیا تو 500 اس ٹاؤٹ نے اس کو دے دیا، 500 اپنی جیب میں مارا، اور ہمارا کام جو 70 بار اس نے ہمیں باہر بھیجا تھا وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اچھا اب میں اپنے بیٹے کو پوری کوشش کرتا ہوں کہ وہ سکول پڑھے، کالج پڑھے، اور وہ بڑی نوکری اچھی مل جائے اس کو، اور وہ ساری زندگی، مجھے پتہ ہے کہ وہ ساری زندگی رشوت لے گا، تو آخر مرنا تو ہے نا، کہ کون نہیں مرنا؟ تو جو ساری زندگی رشوت لیتا 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 مر جائے گا، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اس کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو پھر ہم اپنی اولاد کو کدھر بھیج رہے ہیں؟ جو اپنی اولاد کا خیر خواہ ہے وہ جہنم کی طرف بھیجے گا اس کو، اور اگر ہم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، پھر عالم دین بنایا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو علم دین والے ہیں وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اچھا آپ کسی چوک میں کھڑے ہوں، وہاں 2 آدمی 4 آدمی کھڑے ہوں گے، وہ شکایت مولویوں کی کر رہے ہوں گے، یہ مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں، مولوی فیضاں ہوتے ہیں، مولوی ایسے، سنتے رہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو علماء ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علماء وہ نبیوں کے وارث ہیں، ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اگر کوئی شخص وہ بظاہر اس کو میں اور آپ عالم سمجھتے ہیں اور وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، تو جو اللہ سے نہیں ڈرتا اس کو نہ قرآن عالم کہتا ہے نہ حدیث عالم کہتی ہے۔ عالم وہ ہے جس کے دل میں خوف خدا ہے، اور جو عالم ساری زندگی دین کی تبلیغ کرے گا، خود بھی عمل کرے گا، آپ کو بھی عمل سکھائے گا۔ اگر میں اپنی نماز پڑھتا ہوں نا تو میری ایک نماز ہے، اگر میں واز کر کے 100 آدمی کو نمازی بناتا ہوں
تو وہ 100 آدمی اپنے آپ ہی نماز پڑھیں گے، پورا ثواب ان کو ہوگا، لیکن ان 100 کی نماز کا جتنا ثواب ان کو ہوا ہے وہ مجھے بھی ہوگا۔ تو جس عالم کی تقریر سے متاثر ہو کر آپ نے قرآن پڑھا، آپ کو قرآن پڑھنے کا ثواب ہوگا، پورا ثواب ہوگا، لیکن جتنا قرآن پڑھنے کا آپ کو ثواب ہوگا، اگر 100 آدمی میرے کہنے پر قرآن پڑھ رہا ہے تو 100 آدمی کے قرآن پڑھنے کا جتنا ان کو ثواب ہوا ہے اتنا مجھے بھی ثواب ہو جائے۔ تو پھر وہ علماء کتنے خوش نصیب ہیں جو دن رات واعظ کرتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ مرنا تو پھر انہوں نے بھی ہے، تو انشاءاللہ جب یہ قبر میں جائیں گے تو اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پھر ان کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ تو اگر ہم اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رشوت کی طرف بھیجنا چاہیے یا دین کی طرف بھیجنا چاہیے؟ اگر واقعی ہم اپنی اولاد کے خیر خواہ ہیں تو پھر ان کو جہنم کے راستے پہ نہ بھیجیں، ان کو جنت کے راستے پہ بھیجیں۔ یہ عمر کتنی ہے، 4 دن کی عمر ہے اور پھر آگے قبر ہے، کئیوں کو تو وہ 4 دن بھی نہیں ملتے، اس سے پہلے وہ قبر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جو رشوت لیتا جو ساری زندگی لہو و لعب میں، آپ بتائیے کرکٹ کے میدان میں جو کھیل رہے ہوتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں؟ جو دیکھنے والے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر خوف خدا ہوتا تو نمازیں پڑھتے کہ نہ پڑھتے؟ اچھا، ان میں علماء کتنے آپ کو نظر آتے ہیں، کھیلنے والوں میں یا دیکھنے والوں میں؟ کوئی ہے علماء میں سے کوئی جو کرکٹ کا میدان میں کھیلنے کے لیے گیا ہو یا دیکھنے کے لیے گیا ہو؟ کیوں؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کرکٹ کو دیکھنے سے ہم مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر نہ کریں، قرآن نہ پڑھیں، درود و سلام نہ پڑھیں۔ تو بھائی زندگی تو یہ ہے، دینداروں کی زندگی ہے الحمدللہ۔ اچھا، پھر اب لڑائی، سیاسی پارٹیوں کی لڑائی دیکھ رہے ہو کہ کوئی نہ دیکھ رہے ہو؟ کتنے پیار سے ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں، کتنے اخلاق سے ایک دوسرے کے لیے بولتے ہیں۔ اور مطلب لڑائی کا یہ ہے، جو حکمران ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے پاس رہے، نہ الیکشن ہو نہ ہماری حکومت ختم ہو۔ دوسرے جو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے، وہ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمیں حکومت ملے، جو یہ کھا رہے ہیں وہ یہ کیوں کھائیں، وہ ہم کھائیں۔ یہ کھا کھا کے جو ٹیکس تیرا اور میرا ہوگا، وہ کھا کھا کے یہ مر جائیں گے، جنت میں جائیں گے، جنت میں جائیں گے۔ اچھا، پھر اتنا کھا کھا کے کئی انہوں نے اپنے بچوں کے لیے دوسرے ملکوں میں بھی بڑی جائیدادیں بنا لیں، اور ابھی تک بھوک ختم۔ چلو کم از کم کھا کے تو رج ہی جاتے، رجے اجے نہیں، اجے بھی بھوکے دے بھوکے۔ اچھا، آپ نے کئی دیکھے ہوں گے دھرنا دیا ہوا ہے، کیوں جی ہماری تنخواہ تھوڑی ہے، تنخواہ بڑھائی جائے۔ یہ ہسپتال کے ڈاکٹر ہیں، ان کا دھرنا ہے تنخواہ بڑھاؤ۔ وہ فلانے دفتر کے ملازم ہیں، ان کا دھرنا ہے ہماری تنخواہ بڑھاؤ۔ کبھی علماء کا بھی دھرنا دیکھا ہے؟ ہماری تنخواہ تھوڑی ہے، بڑھاؤ۔ کیا جی؟ اللہ نے رجا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے۔ اور خدا کی قسم، ضرورت جب آتی ہے اللہ انتظام پہلے فرما دیتا ہے، ضرورت بعد میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام پہلے۔ ہمیں دھرنوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں، ہمیں دھرنوں کی
اور یاد رکھیے یہ علم وہ علم ہے دین کا علم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، اور پھر دعا کون سی مانگنے کا حکم دیا؟ قُل رب زدنی علما۔ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگو میرے رب میرا علم اور زیادہ کر دے۔ یہ کون سا علم زیادہ مانگتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام؟ دین کا علم، دین کا علم۔ رب زدنی علما۔ حضور علیہ السلام کے نا ایک چچا زاد بھائی جن کا نام عبداللہ ہے، اور چچا حضرت عباس، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور حضرت عباس کی یعنی چچا کی جو بیوی تھی اس کی بہن وہ حضور علیہ السلام کی بیوی تھی، حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت ام فضل ان کی بہن عباس کی بیوی ہیں رضی اللہ عنہم، اور حضرت میمونہ حضور علیہ السلام کی بیوی، یعنی عبداللہ حضور کا چچا بھی ہے، چچا زاد بھی ہے، اور آپ کی سالی کا بیٹا بھی ہے۔ تو رات کو حضور علیہ السلام کے گھر رہتے ہیں کہ دیکھوں حضور رات کو عبادت کیسے کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام رات کو اٹھے، مشک ایک لٹکی ہوئی تھی، اس میں پانی تھا، پانی لیا حضور علیہ السلام نے، وضو فرمایا، تہجد کی نماز کے لیے گھر ہی کھڑے ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں بھی اٹھا، میں نے بھی پانی لیا، وضو کیا، میں بھی حضور کے ساتھ کھڑا ہو گیا، نماز پڑھی۔ پھر جب حضور علیہ السلام کی باری حضرت سیدہ میمونہ کے گھر میں تھی، تو پھر میں حضور کے گھر میں آیا نا، تو مجھے چونکہ پتہ چل چکا تھا کہ ایسے پانی لیتے ہیں ایسے، تو حضرت عبداللہ نے پانی کا انتظام پہلے کر دیا۔ جب رسول پاک علیہ السلام اٹھے تو پانی کا انتظام پہلے ہویا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ پانی کا بندوبست کس نے کیا؟ تو بتایا گیا کہ عبداللہ نے کیا ہے۔ بچے تھے نا، بے شک چچا زاد بھی تھے لیکن چھوٹی عمر کے بچے تھے، تو حضور علیہ السلام اپنے اس چچا زاد پر بڑے راضی ہوئے کہ اس نے میری خدمت کی ہے، تو ان کو سینے سے لگایا اور دعا کی، اللہم علمہ الکتاب، یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اور پھر دوسری دعا کی، اللہم فقہہ فی الدین، یا اللہ اس کو دین کا عالم بنا دے۔ یعنی رسول پاک علیہ السلام اپنے جس غلام پہ راضی ہوئے نا، اس کو دعا کیا دی ہے کہ یا اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سید المفسرین امت میں مشہور ہیں، اور آپ بحر یعنی علوم کے سمندر، بحر العلوم مشہور تھے، اور آپ کا لقب حبر الامت ہے، یعنی حضور کی امت کا بہت بڑا عالم۔ تو بھائیوں، جو اپنے بچوں کو عالم دین بناتے ہیں وہ اپنے بچوں کے خیر خواہ ہیں، اور وہ بچہ جو علم دین پڑھتا ہے نا، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دین کا علم پڑھنے والوں کو اللہ یہ شان دیتا ہے، کیونکہ پڑھیں گے تو عالم بنیں گے نا، تو یہ دین کے جو طالب علم ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کے قدموں کے نیچے پر بچھایا کرو۔ جو عالم بن جاتا ہے، مچھلیاں سمندر میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ یہ دنیا دار لوگ اگر علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، اگر علماء کی شکایتیں کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی مخلوق علماء کے لیے دعا کرنے کے لیے مقرر فرما دیا۔
جن کے لیے چیونٹیاں بلوں میں دعا کر رہی ہوں، جن کے لیے مچھلیاں دعا کر رہی ہوں، جن کے لیے اللہ کی ساری مخلوق دعا کر رہی ہو، اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو عالم دین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علم دو طرح کا ہے، ایک ہے علم نفع دینے والا، ایک ہے علم نقصان دینے والا۔ نفع دینے والا وہ علم ہے جس سے عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، اور جس سے عقیدہ بھی نہ ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک نہ ہو، وہ نقصان دینے والا علم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان خیر الخیر خیار العلماء، کہ سب اچھوں سے اچھے وہ ہیں جو علماء ہیں اور اچھے ہیں، اور ان من شر شرار العلماء، اور سب برائیوں سے بڑی برائی وہ ہے جو عالم ہو کر برے ہیں، جو عالم ہو کر برے، جو عالم ہو کر حضور علیہ السلام کی گستاخیاں کرے، جو عالم ہو کر وہ اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرے، وہ بدترین ہے، بدترین اشخاص ہیں۔ اور جو عالم ہو کر حضور کی تعریفیں کرے، حضور کے اہل بیت اطہار کی تعریفیں کرے، حضور کے صحابہ کرام کی تعریفیں کرے، یہ امت کے علماء اہل سنت ہیں۔ تو اپنے بچوں کو نجدیوں، رافضیوں، بدعقیدہ، بڑی تعریفیں شیطان ان کی کرے گا، فلانے مدرسے بڑا پڑھائی ہے، فلانے مدرسے بڑی، یہ شیطان اور شیطان کے کرندے ادھر تعریفیں کر رہے ہیں، ادھر شکایتیں کر رہے ہیں۔ شیطان اور شیطان کے کرندے اہل سنت کے مدارس سے لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور بدعقیدہ لوگوں کے مدارس کی تعریفیں کرتے ہیں۔ پھر ہمارے لوگ، ہاں یار وہ مدرسے کی بڑی تعریف سنی ہے، بڑا اچھا پڑھانے نے۔ میرے محلے میں کئی لوگوں نے ایک مدرسے کی بڑی تعریف سنی، وہاں اپنے بچوں کو پڑھایا، بڑی اچھی پڑھائی ہے۔ انہوں نے آ کر ایک مصلی بھی نہیں سنایا، قرآن سارا بھول گیا، لیکن نجدی پکے بن گئے۔ نجدی اس مدرسے سے بڑی اچھی پڑھائی ہے، وہ شیطان نے بھیجا ادھر، قرآن نہیں آیا، نجدیت آ گئی۔ میں نے کہا اللہ تسی اچھی پڑھائی کر لو نا، اور نسلاں تباہ ہو گئی۔ اپنے بچوں کو سنی قاریوں کے پاس پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سنی علماء کے پاس پڑھاؤ، اپنے بچوں کو سنی مدارس میں پڑھاؤ۔ الحمدللہ یہ جب مقابلے ہوتے ہیں، مجھے بتاؤ کہ کبھی علماء میں سنی علماء پر کوئی غالب آیا ہو؟ ہمیشہ سنی علماء کو غلبہ حاصل ہوتا۔ سمجھ آ گئی؟ تو پھر پڑھائی ہمارے مدارس میں اچھی ہے یا ادھر اچھی ہے؟ جب کبھی قاریوں کا مقابلہ ہو تو قاری بھی ہمارا فرسٹ آئے گا، تو پھر پڑھائی ادھر اچھی ہے یا ادھر اچھی ہے؟ پھر اگر حافظوں کا مقابلہ ہو تو حافظ بھی ہمارا فرسٹ آئے گا، تو پھر ادھر پڑھائی اچھی ہے یا ادھر پڑھائی اچھی ہے؟ لیکن شیطان ادھر بڑی تعریفیں کرتا ہے، اور شیطان کے کرندے ادھر سے لوگوں کو ڈراتے ہیں۔ تو اس لیے آپ اہل سنت، آپ خوش قسمت ہیں، آپ کو ایک صوفی آدمی مل گیا اور محنتی آدمی مل گیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس محلے والوں پر اللہ راضی ہے۔ تو آپ یاد رکھیے، یہ پڑھا کر ثواب حاصل کریں گے، اور آپ پڑھنے اور پڑھانے والوں کی خدمت کر کے اور اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھنے والا بنا کر، یعنی آپ مالی تعاون بھی فرمائیں گے، اور سب سے بڑا تعاون یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں۔
اپنے بچوں کو دین کا علم پڑھائیں، انشاءاللہ یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جا رہا ہے، یہ راستہ۔ اور جو رشوت والا راستہ ہے، جو رشوت والا راستہ ہے، تو ادھر کتنا بچوں کو لے جاتے ہیں۔ آج کل جی سکول تو بغیر گزارا ہی نہیں، سکول تو بغیر گزارا نہیں تو دین تو بغیر گزارا ہے۔ اگر دین مل گیا سب کچھ مل گیا۔ دنیا، ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، فرمایا دنیا مردار ہے اور دنیا کو طلب کرنے والے کتے ہیں۔ کتوں کی لڑائی دیکھ نہیں رہے آپ ہیں؟ کتوں کی لڑائی دیکھ نہیں رہے؟ اور الحمدللہ رب العالمین، یہ علماء اہل سنت ہیں جو اللہ پر بھروسہ کر کے قناعت اختیار کر رہے ہیں۔ اسی کریمہ میں آپ کو اگر قناعت کی تعریفیں سنائی جائے نا، یا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو کریمہ ہے نا، یہ سارے نمازی پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ پہلی ہی کتاب کتنی اصلاح کرتی ہے، کتنی اصلاح کرتی ہے۔ کریمہ سارے لوگ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ جس دین کی پہلی کتاب اتنی اصلاح کر رہی ہے، اس کی اگلی کتابیں کتنا نفع دیں گی۔ پھر جب قرآن پڑھیں گے تو کیا ہو، کتنی اصلاح ہوگی، پھر حدیث پڑھیں گے تو کتنی اصلاح ہوگی۔ جس کی ایک بزرگ کی لکھی ہوئی بظاہر چھوٹی سی کتاب اتنی اصلاح کر رہی ہے، تو اس کی اگلی کتابیں کتنی اصلاح کریں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کی مدد کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اگر تم نے میرے دین کی مدد کی تو میں تمہاری مدد کروں گا۔ ان تنصر یا ایھا الذین آمنوا ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے والوں کی دین کی مدد، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اور دین کی مدد کرنے والوں کی مدد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔